ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين المکی المدنی القرشی الہاشمی الابتہی مولانا و مقتدانا و ہادینا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا علينا الهدى وإنا لنا للآخرة والأولى صلوات پڑھ دیں محمد والا. برادران عزیز اور محبان آل رسول علیہم الصلاۃ والسلام، آپ حضرات کی دیار میں شرف حاضری قبول ہے اور جس مولود کے حوالے سے جس جشن مبارک کا انعقاد کیا گیا ہے، جو وقت کے امام ہیں، سلطان جہاں ہیں، جن کی وجہ سے اس دنیا کا وجود ہے، جن کو قائم آل محمد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، سب سے پہلے ان کی اس ولادت باسعادت کی مبارکباد ان کی جدہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے خدمت میں پیش کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ حضرات کی خدمت میں بھی ولی عصر کی مبارکباد ایک صلوات کے ذریعے سے پیش کرتا ہوں. برادران عزیز اور محبان آل رسول علیہم الصلاۃ والسلام، یہ جشن مبارک اور یہ خوشی کے لمحات جن میں ہم اور آپ شریک ہیں، یہ ہم سب کی خوش نصیبی ہے کہ ہم اپنے زمانے کے امام کی یاد میں سب اکٹھا ہوئے ہیں، اور زمانے کے امام کی معرفت ہر مرد مومن کے اوپر فرض ہے. وَلَمْ يَعْرِفْ امام زمانے ہی ماتا میتۃ جاہلیہ، جو بغیر معرفت امام کے اس دنیا سے چلا گیا، مر گیا، تو گویا کہ اس کی موت جاہلیت کی موت ہے. تو معرفت ولی امر کا ہونا ہر اس غدیری کا فرض ہے کہ جس نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی
ولایت کا اقرار کیا ہے۔ مجھے زیادہ آپ حضرات کے درمیان حائل نہیں رہنا ہے، میں تبرکاً اور تیمماً آپ حضرات کی خدمت میں حاضری کا شرف دے رہا ہوں، کیونکہ آپ حضرات نے باقاعدہ اشتہار بھی پڑھا ہوگا اور اشتہار دیکھا بھی ہوگا۔ اس وقت کے جو حقدار تھے ممبر کے وہ مولانا غضنفر عباس توسوی کا حق تھا، لیکن کسی بربنائے مجبوری وہ ہمارے درمیان پہنچ نہ سکے۔ انشاءاللہ کل کی محافل بارگاہ ابوالفضل عباس کے حوالے سے ہوگی، اور اس کے بعد شہزادہ علی اکبر کی 2 محافلوں کو مولانا غضنفر عباس صاحب توسی آپ حضرات کے درمیان حائل ہوں گے اور وہ خطاب فرمائیں گے۔ اب میں ان کی غیر موجودگی میں بس حق تو میں ادا نہیں کر پاؤں گا جو حق ادا ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ امام کی عطا ہے۔ جب انسان اس منبر پر آ جاتا ہے تو ولی عصر کی مدد سے وہ کچھ نہ کچھ بارگاہ شہزادی کونین میں نذرانے عقیدت کے پھول نچھاور کرتا ہی ہے۔ تو میں بھی کچھ لمحات آپ کے درمیان حائل رہوں گا، اور جہاں تک ہو سکے گا معرفت ولی عصر کے حوالے سے کچھ معروضات میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد پر۔ برادران عزیز اور محبان علی رسول علیہ الصلوۃ والسلام، جس آیہ مبارک وافیہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس آیہ مبارک وافیہ میں پروردگار عالم ارشاد یہ فرما رہا ہے کہ ہر زمانے میں ہر مواقع کے اوپر ہم نے اس روح زمین کو بغیر ہادی کے خالی نہیں رکھا۔ آدم سے لے کر خاتم تک اور خاتم سے لے کے ولی عصر تک نبیوں کا، ہادیوں کا، رہبروں کا اور امامت کا ایک سلسلہ ہے۔ اگر اس کائنات پر، اس روح زمین پر ہادی نہ ہو تو ایک لمحے کے لیے یہ دنیا باقی نہیں رہ سکتی۔ دنیا کا وجود اس بات کی علامت ہے کہ آدم سے لے کے خاتم تک کوئی نہ کوئی ہادی اس روح زمین پر رہا ہے۔ جناب آدم علیہ الصلوۃ والسلام اس دار فانی میں جب آئے ہیں تو اس وقت مخلوقات ربانی نہیں تھی، کیونکہ نسل آدمیت جناب آدم سے چلی ہے۔ اللہ نے پہلے انسانیت کو پیدا نہیں کیا، اللہ نے پہلے مخلوق کو پیدا نہیں کیا۔ مخلوق سے پہلے اللہ نے ہادی کو بھیجا۔ ہادی کون ہے؟ جناب آدم۔ جناب آدم پہلے رہنما ہیں، پہلے رہبر ہیں، پہلے نبی ہیں، کیونکہ کہ ایک فرد بھی انسانیت کی ایسی نہ ہو جو یہ سوال روز محشر کہہ سکے کہ میں چند لمحے یا چند گھنٹے یا چند ایام بغیر ہدایت کے رہا۔ اللہ نے سب سے پہلے ہادی کو دنیا میں بھیجا، اس کے بعد میں ہدایت لینے والوں کو بھیجا۔ جناب آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہدایت کرتے رہے۔ یہ بات الگ ہے کہ آدم ہی کی اولادوں میں بغاوت ہو گئی، ایک بھائی نے ایک بھائی کا قتل کر دیا، لیکن دونوں میں سے، دونوں فرزندوں میں سے یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں کوئی ہدایت کرنے والا نہیں تھا۔ ہر زمانے میں اللہ نے ہادیوں کا اہتمام کیا۔ آدم اس دنیا سے گئے تو ان کے بیٹے شیش کو ان کی جگہ نصیب ہوئی، ان کا منصب ملا۔ جناب شیش اس دنیا سے گئے تو پھر دوسرے نبی تشریف لائے، یا کے بعد دیگر ایک نبی جاتا رہا، دوسرا نبی آتا رہا، اور یہ سلسلہ چلتے چلتے جناب ابراہیم تک پہنچتا ہے۔ اور جب جناب ابراہیم علیہ السلام تک یہ سلسلہ پہنچا تو جناب ابراہیم علیہ السلام کے یہاں سے نسلیں بٹنا شروع ہو گئی۔
جناب ابراہیم کے دو فرزند، ایک فرزند کا نام اسماعیل ہے اور دوسرے فرزند کا نام اسحاق ہے۔ اللہ نے سلسلہ نبوت کو جناب اسحاق کی نسل میں رکھا اور سرداروں کے سلسلے کو اللہ نے جناب اسماعیل کی نسل میں رکھا۔ جناب اسحاق کی نسل میں جیسا کہ روایتوں سے معلوم ہوا کہ ہزاروں کی تعداد میں اللہ نے نبوتوں کا سلسلہ رکھا، کئی ہزار انبیاء نسل جناب اسحاق میں آئے ہیں۔ نسل اسماعیل میں اللہ نے سردار رکھے اور نسل اسماعیل میں اللہ نے صرف اور صرف ایک ہادی رکھا، اور وہ بھی وہ ہادی کہ جس کی پیشانی کے پسینوں کے قطروں سے تمام انبیاء عالم وجود میں آ رہے تھے۔ اس ہادی کا نام اللہ نے محمد رکھا۔ ایک صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پر۔ ایک تسلسل ہے جس کو میں قائم کرنے کے بعد کچھ معروضات آپ کی خدمت میں ولی عصر کے پہنچانا چاہوں گا۔ ارباب کرم روایات کے فقرے یہ کہتے ہیں کہ صرف اور صرف ایک نبی نسل جناب اسماعیل میں ہے اور 4414 انبیاء نسل اسحاق میں آئے ہیں، اور نسل اسحاق کے آخری نبی کو جناب عیسیٰ کہتے ہیں۔ جناب عیسیٰ کے اللہ نے 12 جانشین بنائے، ان میں سے میں ایک جانشین کو آپ کی خدمت میں عرض کر دوں جس کا نام ہے شمون بن ہمون صفا۔ اللہ نے جناب اسماعیل کے کتنے جانشین بنائے؟ جناب عیسیٰ کے 12 جانشین۔ کب بنائے؟ جب اللہ نے جناب عیسیٰ کو چرخ چہرم پر بلا لیا۔ اب ہدایت سے یہ روح زمین خالی ہو گئی۔ اللہ قانون پہلے بنا چکا ہے کہ ہم نے ایک لمحے کے لیے اس روح زمین کو بغیر ہدایت کے خالی نہیں رکھا۔ تو جب جناب عیسیٰ اس روح زمین پر نہیں ہے، کتنے سال کا فاصلہ ہے آخری نبی میں اور جناب عیسیٰ میں؟ جو روایت متفق علیہ الرحمہ ہے 550 برس۔ 550 برس کا فاصلہ ہے جناب عیسیٰ اور جناب سرکار رسالت میں۔ تو اب یہ 550 برس کا وجود دنیا کا کیسے باقی رہا جب ہادی تھا نہیں؟ کیونکہ عیسیٰ چرخ چہرم پہ چلے گئے، زمین پر ہدایت کون کر رہا تھا؟ تو جناب عیسیٰ اپنی غیبت سے پہلے ہی اپنے زمانے میں 12 جانشینوں کو زمین پر انتخاب کر کے گئے کہ اگر میں تمہارے درمیان نہ رہوں تو تم میرے بعد کسی اور سے ہدایت نہ پانا، بلکہ میرے بعد ان سے ہدایت پانا جن کو میں تمہارے لیے رہبر اور ہادی بنا کر جا رہا ہوں۔ توجہ فرمائیے گا باب کرم، یعنی ان سے تم اپنی ہدایت پاتے رہنا۔ تو جناب عیسیٰ کے 12 جانشینوں کو پورا عالم اسلام مان رہا ہے کہ دنیا کا وجود اس لیے باقی رہا کہ جناب عیسیٰ نے ایک لمحے کے لیے اس روح زمین کو خالی نہیں رکھا اور وہ اپنے بعد 12 جانشینوں کو اس زمین پر چھوڑ کے گئے۔ یعنی اگر عیسیٰ چرخ چہرم پر چلے جائیں اور 12 جانشین زمین پر چھوڑ جائیں، اسے تو پورا عالم اسلام مان لے۔ اگر سرور کائنات 12 امام بنا کر چلے جائیں، صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پر۔ سرور کائنات نے اگر وہاں عیسیٰ نے 12 جانشین چھوڑے ہیں تو یہاں آخری نبی نے بھی 12 امام چھوڑے، اور جناب عیسیٰ اور سرور کائنات کی تاریخ میں بڑا فرق ہے۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں اور ذاکرین کو سنتے ہیں۔ جناب عیسیٰ کے زمانے میں مجھے یہ کہیں نہیں ملا کہ غدیر کا کوئی میدان سجایا گیا ہو۔ توجہ فرمائیے گا باب کرم، کہیں کجاؤ کا ممبر کا تذکرہ نہیں ہے، کہیں من کنتوں کا تذکرہ نہیں ہے۔ اور سرور کائنات نے جب اس دین کے لیے رہبر اور ہادی چھوڑے تو اپنے کمرے میں بند کمرے میں تالا لگا کر رہنما نہیں بنائے ہیں، بلکہ 1.25 لاکھ حاجیوں کے مجمع کو روک کر آواز قدرت آئی۔ نہ عیسیٰ کے زمانے میں دین مکمل ہوا، نہ عیسیٰ کے زمانے میں نعمتیں تمام ہوئی،
لیکن جب سرور کائنات کے آخری حج تھا تو آواز قدرت آئی کہ اے میرے حبیب تم میرے قریب آنے والا ہے، اب تو اپنے بعد ان جانشینوں کا اعلان فرما کہ میں اپنے بعد اگر میں اس دنیا سے پردہ ہو جاؤں تو تم میرے بعد کسی اور پر ایمان نہ لانا، بلکہ اس پر ایمان لانا کہ جس کو میں تمہارے سامنے پیش کروں گا۔ جو آگے چلے گئے تھے ان کو پیچھے بلایا گیا، اور جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار کر کے سرور کائنات نے بغلوں میں ہاتھ دے کر ابو طالب کے بیٹے کو اتنا بلند کیا کہ دنیا والوں پہچان لو، جب نبی نظر نہ آئے تو علی کو اپنا امیر المومنین تسلیم کرنا۔ ایک صلوات پڑھیے گا محمد اور آل محمد پر۔ توریت زبور میں ہم کو ملا ہے کہ جناب عیسیٰ نے اپنے 12 جانشین بنائے، لیکن غدیر کا میدان ہم کو کہیں نہیں ملا، آیت کا تذکرہ ہمیں کہیں نہیں ملا ہے۔ آیت اور غدیر کا اگر میدان ملتا ہے تو سرور کائنات کے زمانے میں ملا، اور ارشاد فرمایا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے۔ آپ یہ محسوس نہ کر لیں کہ جشن امام زمان کا اور بات غدیر کی، لیکن غدیر کے بغیر امام کی معرفت نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ امامت کا سلسلہ غدیر سے چلا ہے اور غیبت کبریٰ تک پہنچا ہے، کیونکہ آغاز امامت غدیر کے میدان میں ہوا۔ اگر غدیر کا میدان نہ ہوتا تو آج مومنین کو مولا نہ ملتا۔ مومنین کے مولا ہونے کا، مومنین کو مولا بنانے کا جو موقع ہے وہ غدیر کا میدان ہے۔ یہاں ایک علی ہی مولا نہیں بن رہے ہیں، ہر زمانے کا امام غدیر میں مولا بنایا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ سرور کائنات نے ارشاد فرمایا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے۔ تو شمون بن ہمون صفہ، کیونکہ اس سے بھی ایک ربط ہے امام زمان علیہ السلام کا، انہی کی نسل میں اللہ نے ایک خاتون کو رکھا، اور اس خاتون کا نام ایک پھول پر ہے جسے ہم اور آپ نرجس کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ شمون بن ہمون صفہ کی سکڑ پوتی جناب نرجس خاتون، یہ کون سا شجرہ ہے؟ یہ شجرہ ہے جناب اسحاق کا، جو جناب اسماعیل سے ہوتا ہوا، جناب اسحاق سے ہوتا ہوا جناب عیسیٰ تک آیا، اور عیسیٰ کے 12 جانشینوں میں ایک جانشین کا نام ہے شمون بن ہمون صفہ۔ شمون بن ہمون صفہ کی سکڑ پوتی کا نام ہے، 2-3 پیڑھیاں جانے کے بعد انہی کی نسل میں آتی ہے نرجس خاتون۔ نرجس خاتون کون ہے؟ نرجس خاتون آپ کے اور ہمارے زمانے کے امام کی والدہ کا نام ہے۔ ایک صلوات تو پڑھیے بھائی محمد اور آل محمد پر۔ نرجس خاتون ہے ولی عصر کی والدہ ماجدہ کا نام، ولی عصر کی ماں کا نام۔ اب یہ ہے نسل اسحاق میں۔ اب نسل اسماعیل سنیے، کیونکہ جناب ابراہیم سے 2 شاخوں میں بٹا ہے اسلام۔ نسل اسحاق میں آ گئی جناب نرجس خاتون۔ نسل اسماعیل میں نے بتایا تھا کہ سرداروں کا قافلہ نسل اسماعیل میں ہے۔ کون کون ہیں؟ کتنے سردار آئے؟ جو سرخیز سردار آئے ہیں ان کے میں چند کے نام آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ عدنان ہیں، غالب ہیں، فہر ہیں، ہاشم ہیں، ابو طالب ہیں، عمران ہیں، عبد المطلب ہیں۔ یہ ہیں سرخیز سردار جو نسل اسماعیل میں آئے، اور ان کے سرداروں کا جو سب سے بڑا سرخیز سردار ہے اسے کہتے ہیں سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان دونوں شجروں کو یاد رکھیے گا تاکہ میں بات کو اور آسان کر سکوں۔ ارباب کرم روایت یہ کہتی ہے کہ نسل اسماعیل سے جناب ابو طالب کی نسل سے مولا متقیان، ایک کے بعد دیگر دوسرا امام آتے رہے۔ ایک کے صلب میں دوسرا امام ہے، دوسرے امام کے صلب میں تیسرا امام ہے، نسلہ بعد نسل اسی طریقے سے امامت اتری ہے۔ توجہ فرمائیے گا، جب ہمارے 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام
علیہ الصلوۃ والسلام کا عقد مبارک ہوا تو امام علی النقی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے فرزند کا عقد مبارک شمون بن ہمون صفہ کی پوتی سکڑ پوتی جناب نرجس خاتون سے کیا، یعنی نسل اسماعیل اور نسل اسحاق جو بٹ گئی تھی، اللہ نے اس کو آ کر ولی عصر پہ پھر متصل کر دیا۔ جب ہمارے اور آپ کے زمانے کے امام کا ظہور ہوگا، ہاتھ میں ذوالفقار حیدری ہوگی، بازو میں قوت حیدری ہوگی، تو اس وقت زمانے کا امام کہے گا کہ دنیا والوں پہچانو، میرے ہاتھ میں ذوالفقار حیدری ہے، اگر میری معرفت کرنا چاہتے ہو تو ایک طرف سے معرفت کرو کہ میں ابو طالب کا پوتا ہوں، اور ایک طرف سے میں نواسا ہوں شمون بن ہمون صفہ جو جناب اسماعیل کی ہے، یعنی میں نے دونوں شجروں کو آپس میں ملا کے دنیا کو درس دیا کہ جب بھی اسلام لینا تو ان سے لینا کہ جن کے در پر آ کر عصمت سلام کیا کرتی ہے۔ ایک صلوات پڑھیے گا محمد اور آل محمد پر۔ عزیزان محترم، یہ ہے سلسلہ امام عصر علیہ الصلوۃ والسلام کا، کیونکہ اگر ہم اپنے زمانے کے امام علیہ الصلوۃ والسلام کی حالات کو پوچھیں کہ ننہیال کون تھا، تو ننہیال کے بارے میں 10% لوگ ایسے ہوں گے کہ جو بتا سکتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ شجرہ چلا ہے اور کس طریقے سے یہ حالات ملے۔ دادا کے خاندان سے تو ہر انسان بتا سکتا ہے، لیکن یہ سلسلہ ننہیالی جو ہے امام عصر علیہ الصلوۃ والسلام کا، اس کے لیے کتنے اہتمام ہوئے۔ میں نے بہت سی چیزوں کو چھوڑ دیا ہے۔ جس وقت جناب اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام سرزمین مکہ پر پہنچے، جناب اسماعیل نے وہاں عقد کیا ہے، تو اسی خاندان میں یہ عقد ہوا تھا، اور وہاں پر یہ کہا گیا تھا کہ یاد رکھے گا اس لڑکی کو آتش پرستی سے دور رکھا جائے، اور کہیں الزام نہ لگ جائے کہ فلاں امام کے خاندان میں فلاں بی بی آتش پرست تھی۔ کتنا اللہ نے اہتمام رکھا۔ اس کے بعد جب کئی نسلیں گزر گئی ہیں آل محمد کی محبت میں، تب جا کے کہیں نرجس خاتون کا عقد، ولی عصر کی والدہ ماجدہ کا عقد آپ کے اور ہمارے 11ویں امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوا۔ یہ ہے خاندانی فرزند زہرا، سلطان دو جہاں۔ لیکن میرے عزیزوں، حالات اور واقعات امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے، کیونکہ میں سرکار کی آمد پڑھنا چاہتا ہوں، اور جو ہمارے لیے معرفت کی ضرورت ہے اس وقت۔ میں نے گزشتہ مجلس میں بھی سرکار کی آمد پڑھی تھی، تھوڑا سا اور زاویے کو بدل کر آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ ارباب کرم، 255 ہجری امام عصر علیہ الصلوۃ والسلام اس دو جہاں میں تشریف لائے ہیں، اور وہ حالات اتنے ناسازگار تھے، اتنے متغیرانہ تھے کہ وہ حالات کے جو اگر آپ حضرات کی نگاہوں کے سامنے جو جناب موسیٰ کے زمانے میں تھے، ان کی ولادت کے حالات تھے، وہی ولی عصر کے زمانے کے حالات تھے۔ اب ان واقعات کو نہ دہراتے ہوئے بس اتنا عرض آپ کی خدمت میں کرنا ہے کہ جب نماز مغرب کا وقت ہوا تو ہمارے اور آپ کے 11ویں امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پھوپھی جناب حکیمہ خاتون سے فرمایا کہ آج آپ اپنے گھر تشریف نہ لے جائیے، آج آپ ہمارے یہاں قیام کریں۔ تو ایک مرتبہ حکیمہ خاتون متوجہ ہو کے کہتی ہے کہ فرزند خیریت تو ہے؟ کہا آج ہمارے گھر وہ امامت کا چراغ آنے والا ہے جس کی وجہ سے قیامت تک نسل آدمیت باقی رہے گی۔ اللہ اکبر۔ یہ جملہ کس کا ہے؟ 11ویں امام علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ جب امام علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جملہ ارشاد فرمایا تو جناب حکیمہ خاتون کہتی ہے کہ فرزند رسول، ایسے حالات نمایاں نہیں ہیں، ایسے حالات
نظر نہیں آ رہے ہیں کہ جو ولادت کے آثار نمایاں ہوں. تو ایک مرتبہ امام کی زبان پر یقین کیا پھوپھی نے, اور یقین کرنے کے بعد کیوں نہ یقین کریں, ایک امام کی بیٹی ہے, ایک امام کی بہن ہے, ایک امام کی پھوپھی ہیں, اور ایک امام کی دادی ہیں. چار رشتے رکھے ہوئے ہیں جناب حکیمہ خاتون. 9ویں امام کی بیٹی, 10ویں امام کی بہن, 11ویں امام کی پھوپھی, اور 12ویں امام کی دادی ہے حکیمہ. اگر اب بھی یقین نہ رکھیں تو پھر کون یقین رکھے گا؟ جناب حکیمہ خاتون فرماتی ہیں کہ شب گزرتی رہی, نماز شب کا وقت آ گیا. نرجس خاتون نے اور ہم نے مصلی عبادت کو بچھا دیا, عبادت ہوتی رہی. نماز شب نماز فجر سے متصل ہو گئی. بس نماز فجر کا ادا کرنا تھا کہ میری آنکھیں خیرہ ہوئی. آنکھوں کا خیرہ ہونا تھا کہ درمیان میں ایک نور کا پردہ حائل ہوا. میں نے نماز فجر کے بعد ایک مرتبہ نرجس خاتون سے کہا کہ آج کی یہ شب بڑی متبرک شب ہے. کہا شہزادی کس لیے؟ کہا آج ہمارے یہاں وہ آنے والا ہے جس کے وجود سے قیامت تک دنیا باقی رہے گی. کہا آپ کو کس نے یہ خوشخبری دی ہے؟ جناب نرجس خاتون کو بھی علم نہیں ہے. تو ایک مرتبہ حکیمہ خاتون مسکرا کے کہتی ہے, کہا مجھے اس وقت کے اس زمانے کے امام نے یہ خبر دی ہے. تو نرجس خاتون فرماتی ہے اگر امام کی خبر ہے تو بالکل سچ ہے, اس میں شک کرنے کی گنجائش نہیں ہے. بس جیسے ہی یہ کلمات کہے, ایک مرتبہ نماز فجر ادا کی, نور کا پردہ درمیان میں حائل ہوا. حکیمہ خاتون کی آنکھیں خیرہ ہوئی. خیرہ ہونا تھا کہ پلٹ کے امام حسن عسکری سے فرماتی ہیں کہ فرزند رسول نرجس خاتون نظر نہیں آتی. کہا پھوپھی اماں نرجس کہیں نہیں گئی ہے, نرجس وہیں پر موجود ہے. اب جو گئی ہے حکیمہ خاتون, کیا دیکھا کہ ایک نور کا ٹکڑا ہے جو آغوش نرجس خاتون میں ہے. اللہ اکبر. دیکھتے ہی دیکھتے کیا دیکھتی ہے کہ وقت کے امام کا سر پیشانی بارگاہ خدا بندی میں رکھی ہوئی ہے, بارگاہ خدا بندی میں رکھی ہے. ایک مرتبہ جا کے سوال کیا فرزند رسول ابھی تو ولادت کے آثار نمایاں تھے, بس ان آثار کو اللہ نے اعجاز بنا دیا. اب میں ماں کی آغوش میں دیکھا, ماں کی آغوش سے سجدہ الہی میں دیکھا. کہا یہ کیا راز ہے؟ تو ایک مرتبہ امام حسن عسکری فرماتے ہیں پھوپھی اماں بس یاد رکھو عام لوگوں کی ولادت میں اور معصوم کی ولادت میں یہی فرق ہوتا ہے. ہم جب پیدا ہوتے ہیں تو اپنے لیے نہیں پیدا ہوتے بلکہ خدا کی عبادت کے لیے پیدا ہوتے ہیں. صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد پر. عزیزان محترم, یہ ہے ولی عصر. میں نے اس دن کی شب کی محفل میں بھی یہ بات عرض کی تھی کہ مبارکبادیوں کے دینے کے لیے ملائکہ اعلیٰ بھیس بدل کر نرجس خاتون اور امام حسن عسکری علیہ السلام کی بارگاہ میں تشریف لا رہے تھے. خرامہ اور مبارکباد پیش کر رہے تھے کہ وہ ولی عصر آ گیا ہے, وہ بقیت اللہ آ گیا ہے کہ جس کا قرآن خیر میں ذکر کر رہا ہے. اللہ اکبر. اس کے بعد 2 زمانے امام علیہ السلام کے گزرے. ایک زمانہ غیبت صغریٰ کا زمانہ اور دوسرا زمانہ امام علیہ السلام کا غیبت کبریٰ کا زمانہ. غیبت صغریٰ کا زمانہ ختم ہو گیا. غیبت کبریٰ کے زمانے میں ہم اور آپ بیٹھے ہوئے. بس دعا کیجئے, اپنی نمازوں میں کوئی دعا ہو یا نہ ہو, لیکن میرے عزیزوں اپنی عبادتوں میں 2 چیزوں کو کبھی فراموش نہ کرنا. ایک اپنے والدین کی مغفرت یا سلامتی کی دعا, اور دوسرے ولی عصر کے ظہور کی دعا کہ اے ولی عصر آپ کے بغیر یہ دنیا اندھیری ہے. اے ولی عصر ہم آپ کے منتظر ہیں, ہم آپ کے انتظار میں پلکوں کو بچھائے بیٹھے ہیں. اے ولی عصر کب آپ غیبت کے پردے کو اٹھائیں گے, کب ہم آپ کے دیدار سے مشرف ہوں گے. اے زمانے کے امام تشریف لائیے. زمانہ بڑا پورا شوب ہے, زمانے کے حالات بڑے ناساز ہیں. دنیا میں خون اور خرابہ
اس طریقے سے عام ہو چکا ہے۔ اے ولی عصر، اس زمین کو عدل و انصاف سے بھرنے کے لیے، اسلامی حکومت قائم کرنے کے لیے غیبت کے پردے کو اٹھائیے۔ صرف وہی اسلام ہو جو غدیر کے منبر سے رسول نے پہنچایا ہے۔ اللہ اکبر، ہم اسی اسلام کا انتظار کر رہے ہیں۔ میرے عزیزو، اسلام وہی ہے اور اسلام وہی رہے گا جو غدیر کے منبر سے سرور کائنات نے پہنچایا، کیونکہ کسی اور موقع پر آیت نہیں آئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی رضیت لکم الاسلام دینا۔ نعمتیں بھی تمام غدیر میں ہوئی، اللہ نے دین کو مکمل بھی غدیر میں کیا۔ میرے عزیزو، دین مکمل غدیر میں ہو گیا، اور غدیر میں ہونے کے بعد اب اس دین کے محافظوں کو اللہ نے بھیجنا شروع کیا، کبھی علی کی شکل میں، کبھی حسن کی شکل میں، کبھی حسین ابن علی کی شکل میں، کبھی امام سجاد کی شکل میں۔ اللہ کے یہ ہادی، یہ رہنما، یہ امام اس دین کی حفاظت کرنے کے لیے آتے رہے۔ لیکن میرے عزیزو، دنیا بغاوت پہ تلی ہوئی تھی، لیکن یہ باغی دنیا میں نہ رہے اور نہ بغاوت کرنے والے رہے، نہ وہ 70,000 ممبر رہے۔ غدیر کا ایک ممبر تھا، آج وہ ایک ممبر ہر عزا خانے میں نظر آ رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ عزیزان محترم، نہ وہ بغاوت والے ممبر باقی ہیں، نہ وہ باغی باقی ہیں جنہوں نے امامت کی بغاوت میں اپنی زبانوں کو کھولا، جنہوں نے سکے اور درہم و دینار کے لالچ میں علی ابن ابی طالب کی اوپر وہ جملے کسے جن کو جو ممبر کے اوپر زیبا نہیں دیتے کہ میں وہ جملوں کو دہراؤں۔ لیکن میرے عزیزو، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت انسان کے اختیار میں نہیں ہے، انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ذلت اور عزت کا دینے والا وہ پروردگار ہے۔ یہ دنیا والے کیا عزت دیں گے؟ اگر سلام کر لیا تو عزت نہیں ہے، کلام کر لیا تو عزت نہیں ہے۔ میرے عزیزو، ہمارا کردار بھی ویسا ہو، ہم اپنے اخلاق اور کردار سے دنیا کے اوپر یہ بتا کے چلیں کہ یہ حسین کا چاہنے والا جا رہا ہے، ہم حسینی جا رہے ہیں، ہم علی والے جا رہے ہیں۔ زبان سے اور اپنی زبان پر کہہ لینا اور دل میں سوچ لینا کہ مجھ سے بڑا کوئی حسینی نہیں ہے، مجھ سے بڑا کوئی علی والا نہیں ہے، اس سے حسینی اور علی والا نہیں بنتا۔ کردار کو پیش کر کے کبھی علی بن کر دکھاؤ، کبھی حسین بن کر دکھاؤ۔ ایک صلوات پڑھیے گا محمد اور آل محمد پر۔ آئیے میرے عزیزو، جب ولی عصر کا ظہور ہوگا، یہ وہ زمانہ کہ یہ غیبت کبریٰ کا زمانہ ہے۔ دیکھیے، غیبتیں بھی ہوتی ہیں جو وہ دو طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک غیبت ہوتی ہے غیبت شخص، اور ایک غیبت ہوتی ہے غیبت شخصیت۔ غیبت شخصیت، جیسے فرعون کے دربار میں موسیٰ موجود ہے لیکن شخصیت غائب ہے۔ عزیزان محترم، موسیٰ موجود ہیں لیکن یہ پتہ نہیں تھا فرعون کو کہ یہی وہ موسیٰ ہیں، یہی وہ نبی ہیں کہ جو میری ریش مبارک پکڑ کے میرے رخسار پر تماشا لگائے گا، کہ یہی وہ موسیٰ ہے کہ جو میری تخت کا، میرے حکومت کا، میرے خدائی کا تخت پلٹ دے گا۔ اللہ نے فرعون کے دربار میں موسیٰ کو پروان چڑھا کر دنیا والوں کو بتا دیا کہ تم آنے والوں کو کیا روکو گے، میں تمہارے ہی درباروں میں نبیوں کی پرورش کراؤں گا، یہی حاکم اور رہنما بنیں گے۔ لیکن میرے عزیزو، وہ وقت کا فرعون 70,000 بچوں کو تو قتل کر چکا تھا، لیکن دنیا میں آنے سے موسیٰ کو نہ روک سکا۔ جب اس دور میں اس وقت کا فرعون نہ روک سکا تو آج کا فرعون مہدی کو آنے سے کیسے روک سکتا ہے؟ ایک صلوات پڑھ دے بھائی محمد اور آل محمد پر۔ عزیزان محترم، ہر زمانے میں اللہ نے ہادی اور رہنما کو رکھا۔ یہاں بھی رسالت نے ایک امام کا اعلان نہیں کیا، 12 اماموں کا اعلان ہے، اور 12واں امام ابھی غیبت کبریٰ کی زندگی گزار رہے۔ ارباب کرم، میں ایک رسالہ پڑھ رہا تھا، وہ ہے تو انگریز کا، اس کا اردو میں بھی ترجمہ ہے، نام میں بھول رہا ہوں، شاید گبن کا ہے، کس کا ہے، کچھ رائٹر کا نام میں بھول رہا ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ جو حکومت
اس روح زمین پر امیر المومنین نے قائم کی ہے، ویسی حکومت نہ قائم ہوئی ہے اور نہ ہوگی۔ اب وہ دلیل دے رہا ہے، دلیل یہ دیتا ہے کیونکہ علی کی زندگی مساوی تھی، بالکل برابر تھی، جیسے ترازو کے دو پلڑے ہوتے نا، کوئی پلڑا جھکا ہوا نہیں تھا۔ اس نے یہاں تک حساب لگایا، کہا کیا کہنا اس حاکم کا، اس شہنشاہ کا، کہ جس کو اپنی زندگی کا یہ پتا ہے کہ میں نے کتنے قطرے پانی کے پیے ہیں۔ اللہ اکبر! کیا کہہ رہا ہے؟ انگریز لکھتا ہے کہ کیا کہنا اس امیر المومنین کی حیات طیبہ کا، کہ جس نے ان پانی کے قطروں کا بھی حساب لگایا کہ اس نے اپنی زندگی میں کتنے پانی کے قطروں کو پیا ہے اور کتنی جوں کی سوکھی ہوئی روٹیوں کو استعمال کیا ہے۔ کہا دنیا میں ایسا منصف مزاج مجھے نظر نہیں آتا۔ اللہ اکبر! اور پھر جملہ لکھا اس نے، میرا واقعاً بدن کے اوپر جو بال ہوتے ہیں نا وہ کھڑے ہو گئے اس موقع کے اوپر۔ لکھتا ہے کہ اگر ابن ملجم کی تلوار مسجد کوفہ میں علی کے سر پر نہ چلتی تو قیامت تک علی کو موت نہ آتی۔ آئے ہائے ہائے ہائے! میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں؟ کیا کہتا ہے انگریز؟ کہ اگر علی ابن ابی طالب کے سر پر ابن ملجم کی تلوار نہ چلتی تو قیامت تک امیر المومنین کو موت نہ آتی۔ بھائی اس سے میری روح تازہ ہو گئی۔ ہم بھی تو دنیا والوں کو یہی بتانا چاہتے ہیں کہ ایک علی نہیں، بلکہ اپنے زمانے کے چاہے علی ہوں، چاہے حسن مجتبی ہوں، چاہے حسین ہوں، چاہے امام حسن عسکری ہوں، کوئی بھی امام ہو، اگر ان کے پاس تک تیر و تلوار و تبر نہ پہنچتے تو کسی امام کو موت نہ آتی۔ بس اسی وجہ سے اللہ نے دلیل کو قائم کیا کہ میں اسی فرد کی ایک فرد کو غیبت کی زندگی میں لے جا رہا ہوں۔ اس کے پاس نہ تیر جائیں گے، نہ تلوار، نہ تمہارے تیر جائے گا، نہ تلوار، نہ نیزے۔ اب نہ قیامت تک مجھے بتانا کہ اسے موت کیوں نہیں آئی۔ عزیزان محترم، تم نے کیا لکھا کہ قیامت تک علی کو موت نہیں آ سکتی تھی؟ اگر ان کے سر پہ تلوار نہ لگتی، ان تک تلوار پہنچی تو موت آئی۔ اللہ نے دلیل کو قائم کیا کہ حجت آخر کو پردہ غیبت کی زندگی دی، نہ وہاں تک کسی کی تلوار پہنچی، نہ تبر پہنچے، نہ نیزے پہنچے۔ آج تک ولی اصل صحت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ عزیزو، ہم کہیں گے جس طریقے سے 1400 برس سے آج تک ہمارے زمانے کا امام پردہ غیبت میں زندہ ہے، اسی طریقے سے باقی امام بھی زندہ رہتے ہیں، اسی طریقے سے باقی امام بھی زندہ رہتے۔ لیکن یہ دشمنوں کی تیر و تلوار و تبر نیزے یہ اماموں تک پہنچے جس سے امام کی شہادت واقع ہوئی۔ کسی بھی امام کو تبھی موت نہیں آئی ہے۔ تو یاد رکھیے گا، جب ولی عصر کا ظہور ہوگا تو زمانے کا امام کہے گا کہ میری زندگی کو دیکھو، میرے حالات کو دیکھو، میرے خاندان کو دیکھو، میری نسل کو دیکھو۔ میں امامت کی آخری کڑی تھا جب میں 1250 برس کی زندگی پردہ غیبت میں گزار سکتا ہوں، تو کیا میرے اجداد کو 40 سال، 50 سال، 60 سال ہی کی زندگی نصیب ہوتی؟ کہ جیسا میں معصوم ہوں ویسا ہی میرا دادا علی معصوم ہے۔ ایک سلامات پڑھیے گا بھائی محمد اور آل محمد۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اتنے دن کی زندگی غیبت کی کیوں ہے امام عصر علیہ السلام کی؟ عزیزان محترم، قرآن میں ایک سورہ ہے، سورہ اصحاب کہف کا سورہ۔ یہ وہ سورہ ہے کہ جس کی آیات کو امام حسین علیہ السلام نے نوک نیزہ کی بلندیوں پہ تلاوت کیا تھا۔ یہ وہ سورہ ہے۔ آخر امام حسین علیہ السلام یہ آیات الہیہ پڑھ کر کس شے کی معرفت کرانا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، امام کا کوئی قول فعل بغیر کسی وجہ کے نہیں ہوتا ہے۔ کچھ نہ کچھ سبب اور علت امام کے قول اور فعل میں پائی جاتی ہے، جس وجہ سے امام علیہ السلام نے نہ سورہ یاسین، نہ سورہ رحمان، نہ سورہ دخان، کسی بھی سورہ کی تلاوت نہیں کی ہے تو سورہ کہف کی آیتوں کی تلاوت، جو 10 آیات ہیں آپ پڑھیے ان کو۔ اصحاب کہف پورا عالم اسلام
اس بات کو ماننے کے لیے تیار، کوئی منع نہیں کر رہا ہے کہ اصحاب کہف سوئے ہوئے ہیں، جب مہدی پیدا ہوں گے، یہ عقیدہ مسلمانوں کا ہے کہ جب کبھی مہدی پیدا ہوں گے تو اس زمانے میں کبھی یہ اصحاب کہف غار سے اٹھائے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ کون تھے؟ ایک دقیانوس بادشاہ تھا، پورا قرآن واقعے کو بیان کر رہا ہے۔ اب ان کے اس میں شک ہے کہ وہ 7 تھے کہ 6 تھے، بہرکیف کسی نے 6 لکھے کسی نے 7 لکھے۔ ان کے ساتھ ایک جانور بھی تھا جس کو قرآن نے نقل کیا، اگر میں ممبر سے بیان کروں تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، وہ قرآن کے جس کو اٹھا کے ہم سر پہ رکھتے ہیں، وہ قرآن اس جانور کا تذکرہ کر رہا ہے۔ کہا کہ اس کو دھدکارا، اس کو اس کی زبان میں، جس طریقے سے آج ہم کتوں کو نجس جانوروں کو ہٹاتے ہیں، اس طریقے سے اس دور میں بھی ان نجس جانور کو دھدکارا گیا تھا۔ لیکن یاد رکھیے گا، ارباب کرم تفسیر میں ملتا ہے کہ اللہ نے اس قلب کو گویائی عطا کی، زبان عطا کی، اور گویا جب ہوا تو کہتا ہے کہ تم مجھے کیوں بھگا رہے ہو، میں تمہارا وفادار ساتھی ہوں۔ اللہ اکبر، میں تمہارا وفادار ساتھی ہوں۔ کہا اگر تو کسی غیر کو دیکھے گا تو بھونکے گا، تیرے بھونکنے سے ہمارا پتہ چل جائے گا۔ کہا نہیں، میں اپنے صاحبوں کا کبھی پتہ نہیں دوں گا۔ اللہ اکبر۔ ایک جانور کو تو پتہ ہے کہ اپنے اصحاب کی کیسے حفاظت کی جاتی ہے، وہ صحابی کیسا تھا جو رسالت کے ساتھ غار میں گیا تھا۔ ایک صلوات تو پڑھ دے بھائی محمد اور آل محمد پر۔ اس جانور کو تو اللہ نے اتنی عقل سلیم عطا کی ہے کہ وہ گویا ہو کے گواہی دے رہا ہے، اور آج بھی وہ ان کے ساتھ سویا ہوا ہے، اپنے پیروں پہ منہ رکھے ہوئے۔ پورا عالم اسلام فخر کے ساتھ کہتا ہے کہ اللہ کی یہ وحدانیت ہے، یہ اس کی ربوبیت کے کرشمے ہیں کہ جب چاہے گا جب اٹھا دے گا، جب چاہے گا جب بلا لے گا۔ لیکن یاد رکھیے گا، اصحاب کہف ایک معرفت امام علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے میرے عزیزوں۔ جب یہ پہلی مرتبہ جاگے تو تب بھی جگانے والا ابو طالب کا بیٹا علی تھا، آئے ہائے، اور جب پھر یہ جاگیں گے تو تب بھی فرزند زہرا ہوگا۔ سب سے پہلے یہی نصرت امام کے لیے آئیں گے۔ کون؟ اصحاب کہف والرقیم، جو غار میں سوئے ہوئے ہیں، امام کے ناصروں میں شمار ہوں گے، یہ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ اور سب سے پہلے امام کے ساتھ لبیک کہیں کہ مولا ہم آپ کے لیے آمادہ ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کب جاگے؟ پہلے امیر المومنین کے زمانے میں سلمان، ابو ذر، مقداد کو لے جا کر جب چادر پہ لے کے گئے ہیں امیر المومنین، کہا چلو اس غار کا میں آپ کو معائنہ کراتا ہوں کہ جہاں پر اصحاب کہف سوئے ہوئے۔ تو ایک مرتبہ جب اس غار پہ پہنچے تو سلام و جواب ہوا، تو مولا متقیان نے، یہ رسول اسلام سے بھی کہیں پہلے کا واقعہ ہے ارباب کرم، مولا متقیان علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا، ان کے باپ کا، ان کے دادا کا، ان کے پردادا کا لے کے سلام کا جواب دیا ہے۔ تو ایک مرتبہ مولا متقیان سے سلمان کہتے مولا یہ کون لوگ ہیں جن کے آپ شجروں سے واقف ہیں؟ کہا کہ میں آدم سے لے کے خاتم تک کے شجرے بتا سکتا ہوں۔ اللہ اکبر، اس کا نام ہے امامت۔ مولا متقیان نے جگایا، پھر وہ سو گئے، اور سونے کے بعد اب کب ان کی بیدار ہوں گے؟ جب ولی عصر کا ظہور ہوگا۔ امام عصر علیہ الصلوۃ والسلام پردہ غیبت سے دنیا میں تشریف لائیں گے، بظاہر ہوں گے۔ تو اب روایت یہ کہتی ہے، کہا نہ انہیں بھوک لگتی ہے نہ پیاس لگتی ہے، عالم اسلام لکھ رہا ہے اپنی تفسیروں میں، کہا وہ سوئے ہوئے ہیں۔ کتنے سال ہو گئے؟ کربلا کو تو ہم کہہ رہے ہیں کہ 1400 برس ہو گئے، وہ تو زمانہ رسالت سے کہیں بہت پہلے کے لوگ ہیں جو سوئے ہوئے ہیں۔ تو ارباب کرم نہ ان کو بھوک لگی، نہ پیاس، نہ کسی چیز کی حاجت۔ کہا بس یہ اللہ کی ربوبیت ہے۔ کہا جب اللہ اصحاب کے لیے، میرا جملہ ہے، جب اللہ اصحاب کے لیے اتنا اہتمام کر سکتا ہے تو جو اس دنیا کا قائم مقام ہے، جو ہادی ہے، رہبر ہے، کیا اسے وہ پروردگار پردہ غیبت میں زندہ نہیں رکھ سکتا؟ جب وہاں پر اصحاب کہف زندہ ہے تو یاد رکھیے گا، پردہ غیبت میں نرجس کا پھول فرزند زہرا غیبت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اور جب حالات وہ ہوں گے تو اس وقت امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور ہوگا۔ کون سے حالات ہوں گے؟ جب مرد عورتوں کی باتیں سنیں گے، اپنی عقل پر کام نہ کریں گے۔ میں بشارتیں دے رہا ہوں، اشارے ہیں، کنایات ہیں امام زمان کے ظہور کے۔
مرد عورتوں کا لباس پہننے لگیں گے، عورتوں کے درمیان سے بے حیائی عام ہو جائے گی، حیا نام کی کوئی شے نہیں رہے گی، ایک بھائی دوسرے بھائی کا قتل کرنے لگے گا، ایک امیر یتیموں کا مال کھانے لگے گا، بیواؤں کے اوپر ظلم و ستم ڈھائے جانے لگیں گے، اور سرزمین عراق پر حد سے زیادہ خون بہنے لگے گا۔ یہ بشارت میں نے پڑھی ہے امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ جب سرزمین عراق پر حد سے زیادہ خون بہنے لگے گا، ان حالات میں حکم الہی ہوگا کہ اے میرے ہادی، اے میرے رہبر، اب غیبت کا پردہ اٹھا دو۔ حکم الہی سے امام علیہ الصلوۃ والسلام غیبت کے پردے سے باہر ظاہر ہوں گے۔ آنے کا انداز الگ ہوگا، بہت طویل گفتگو تھی، میں سمیٹ رہا ہوں، بہت اشارے اور کنایات ہیں، تقریباً 100 بشارتیں بتائی گئی ہیں۔ اللہ اکبر۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں عصائے موسیٰ ہوگا، سر پر عمامہ رسالت ہوگا، پٹکا سیدہ آپ کی کمر میں ہوگا، لباس رسالت پہنے ہوئے فرزند زہرا کچھ بھیڑ اور بکریوں کے ساتھ سرزمین مکہ معظمہ میں داخل ہوں گے۔ خانہ کعبہ کے باہر بھیڑ اور بکریوں کو چھوڑ دیا جائے گا۔ امام عصر انگوٹھی سلیمان، عصائے موسیٰ، عمامہ رسالت کے ساتھ خانہ کعبہ میں داخل ہوں گے۔ مقام ابراہیم کے پاس جا کر آپ نماز ادا فرمائیں گے۔ کچھ دیر عصائے موسیٰ کو سر کے نیچے رکھ کر خانہ کعبہ کے صحن میں آرام کریں گے۔ کچھ وقفے کے بعد ولی عصر پھر اٹھیں گے، اپنی کمر کو خانہ کعبہ سے لگائیں گے، اس وقت آواز دیں گے۔ میرے عزیزو، یہ امام کے ظہور کی آواز جس نے ولایت کا اقرار کیا ہے وہاں تک بقیت اللہ کی ظہور کی یہ آواز مومنین کے کانوں تک پہنچے گی۔ ہر چاہنے والا یہ چاہے گا کہ میں امام کی نصرت کے لیے جاؤں۔ میرے عزیزو، سب سے پہلے جو روایت میں فقرہ ملتا ہے کہ وہ سرزمین قم کے لوگ ہوں گے جو امام کی نصرت کے لیے سرزمین مکہ پر پہنچیں گے۔ توجہ فرمائیے ارباب کرم، اب لوگ استغاثہ کریں گے کہ مولا اتنا مسافت کا مسئلہ ہے، کیسے ہم آپ کی بارگاہ تک پہنچے؟ کہا میرا نام لیتے چلے جاؤ، قدم اٹھاتے چلے جاؤ، تمہارا ایک قدم وہاں ہوگا تو دوسرا قدم تمہارے امام کی بارگاہ میں ہوگا۔ ایک صلوات تو پڑھیے بھائی محمد اور آل محمد پر۔ بس آخری فقرات ارباب کرم، اور آپ کی اس عبادت کو میں تمام کر رہا ہوں۔ روایت یہ کہتی ہے کہ جب امام علیہ الصلوۃ والسلام اعلان کریں گے تو ناصرین امام کی خدمت میں پہنچیں گے۔ اچھا، اور ایک علت اور لکھی علامہ امینی نے کہ امام عصر کے ظہور کی سب سے بڑی وجہ کیا بنی ہوئی ہے؟ سب سے بڑی وجہ یہ بنی ہوئی ہے کہ ولایت آل محمد کا اقرار ماؤں کے اسلاب میں رہنے والی ارواح نے بھی کیا ہے۔ جب تک ایک ایک روح اس دنیا میں ظاہر نہ ہو جائے گی اس وقت تک امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور نہیں ہوگا۔ یہ علامت علامہ امینی نے اپنی کتاب میں لکھی ہے۔ تو میرے عزیزو، اب پتہ چلا کہ جو امیر المومنین علی بن ابی طالب کی جو تلوار چلی تھی، ذوالفقار حیدری چلی تھی، نسلوں کو پرکھ کر تو وہاں ذوالفقار حیدری چلی تھی، یہاں اس معاملے کو غیبت کبریٰ میں امام کی بدلا گیا ہے۔ اب میرے عزیزو، امام مولا متقیان علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنی ذوالفقار حیدری چلا رہے تھے تو کچھ کو چھوڑ رہے تھے، کچھ کو کاٹ رہے تھے، کچھ چھٹ رہے تھے، کچھ بچ رہے تھے، اور کچھ کے گردنوں کے اوپر تلوار چل رہی تھی۔ تو جب پوچھا گیا کہ مولا وجہ کیا ہے، کہا میں ان کی نسلوں میں 70 نسلوں کو دیکھ رہا ہوں، ان کی نسلوں میں کوئی نہ کوئی ہمارے چاہنے والا موجود ہے، اور جہاں ہمارے چاہنے والا موجود ہے میں ان کو قتل نہیں کر سکتا۔ ارے جس چیز کا اہتمام علی کی ذوالفقار نے کیا ہے، آج وہ غیبت کبریٰ میں امام عصر کر رہے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد پر۔
یا علی۔ جس میں نے یہ علامت پڑھی، کتاب کا حوالہ بھی مجھے یاد آ گیا، آفتاب عدالت، امام عصر علیہ الصلوۃ والسلام کے حالات پہ یہ کتاب، جس میں یہ علت اور یہ وجہ لکھی ہوئی، وجہ 6 ہیں، میں نے ان میں سے ایک ہی پڑھی ہے۔ جب ظہور ہو جائے گا تو اب 4 انبیاء جو اس دنیا میں موجود ہیں جنہوں نے موت کا ذائقہ نہیں چکھا ہے، جناب ادریس، جناب الیاس، جناب خضر، اور چوتھے ہیں جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ انبیاء امام کے ظہور کو دیکھ کر خانہ کعبہ یعنی سرزمین مکہ معظمہ میں اکٹھے ہوں گے۔ تو اس وقت اب ایک میں مصنف کا نام اور لے لوں، کتاب کا نام ہے قول معتبر امام منتظر، طاہر القادری کی کتاب ہے جنہوں نے یہ نقل کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ولی عصر فرزند زہرا مکے کی سرزمین پہ جب پہنچیں گے اور انبیاء آ جائیں گے تو عیسیٰ سے کہیں گے عیسیٰ نماز پڑھائیے، تو جناب عیسیٰ دست ادب جوڑ کے کہیں گے کہ میں اور فرزند زہرا، کہاں میں فرزند زہرا کا ماموم تو ہو سکتا ہوں، امام نہیں ہو سکتا، میں فرزند زہرا کا امام نہیں ہو سکتا، ماموم بن سکتا ہوں۔ اب قول معتبر امام منتظر میں لکھتے ہیں کہ کون عیسیٰ نبی کہ جس کی ماں معصومہ طاہرہ بتول، ایسی ماں کے بیٹے کو عیسیٰ کہتے ہیں۔ اللہ نے چرخ چہرم پہ بلا لیا کیونکہ تصدیق امامت کرانا ہے، کس سے؟ جناب عیسیٰ سے۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ میرے عزیزو، جب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہوئی تو اس وقت زمانے کا آخری نبی موجود تھا، اور جس وقت ولی عصر غیبت کا پردہ اٹھا کر آئیں گے تو تصدیق امامت کے لیے اللہ نے جناب عیسیٰ کو رکھا، اور جناب عیسیٰ معصوم ماں کے بیٹے، بطول ماں کے بیٹے، ارے وہ ماں کہ جس کے ماں کے نام کا سورہ ہی اللہ نے قرآن میں رکھا، سورہ مریم، اتنی پاک و پاکیزہ ماں جو بیت المقدس میں جن کی ولادت، میرے عزیزو بیت المقدس کی مجاورہ کون؟ جناب مریم خاتون بی بی، اس بی بی کا بیٹا جو معصوم نبی ہے، جس کے لیے باپ کے بھی امکانات نہیں ہے، ایسا معصوم نبی میرے عزیزو ایک مرتبہ کہا کہ نماز کے فرزند زہرا میں اور آپ کو نماز، میں نماز پڑھوں گا، آپ نماز پڑھائیے۔ اللہ اکبر، لیکن نماز نہ پڑھا سکے۔ اب میں اس منزل پر آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے ایک فقرہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ارے جہاں معصوم ماں کا فرزند ہو، طاہرہ ماں کا فرزند ہو، اور جب امام مہدی کہیں کہ عیسیٰ نماز پڑھائیے تو دست ادب جوڑ کے عیسیٰ جیسا نبی مہدی آخر الزماں کے سامنے کھڑا ہو گئے۔ ارے جب عیسیٰ جیسا نبی آخری زمانے کے امام کو نماز نہیں پڑھا سکتا تو وہ آوارہ ماؤں کے بیٹے علی کو نماز کیسے پڑھا سکتے تھے؟ صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد پر۔ عزیزان محترم، جب مہدی آخر الزماں کو ایسی طیب و طاہرہ مطہرہ ماں کا بیٹا نماز نہ پڑھا سکے تو میرے عزیزو جو آوارہ ماؤں کے بیٹے تھے، جو لکھ دیا گیا ہے کتابوں کے اندر کہ انہوں نے فلاں کو نماز پڑھائی، تو علی ایسوں کے پیچھے کیسے نماز پڑھ لیتے؟ اللہ اکبر، یہ اہتمام امامت ہے۔ اور میرے عزیزو یاد رکھیے گا، ہم اپنے کردار سازی کریں، وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب ولی عصر کا ظہور ہوگا اور غیبت کبریٰ کا زمانہ بالکل ختم کے منزلوں کے اوپر ہے۔ وہ تمام آثار پائے جا رہے ہیں جن کی بشارتیں دی گئی ہیں۔ سرزمین عراق کے اوپر آپ حضرات روزانہ میڈیا دیکھ رہے ہیں، خبر پڑھ رہے ہیں، مراجع کرام نے اس کے اوپر قدم اٹھایا، اور آج تمام مومنین مل جل کر ان ظالموں کا، ان ملونوں کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ ہم اور آپ تو سرزمین عراق پر نصرت کے لیے نہیں پہنچ سکتے، لیکن آپ نصرت بغیر خالی بھی نہیں ہے۔ مومن کا سب سے بڑا اسلحہ مومنین کے حق میں دعا کرنا ہے۔ اپنی نمازوں میں
آپ ان مومنین کو یاد رکھیں، ان کی نصرت کی دعا کریں، کیونکہ میں نے اس جملہ پڑھا اور ایک مرد مومن نے مجھے بتایا کہ سب سے بڑا سخت جملہ یہ ہے، ایک ملعون ان فاسقوں فاجروں میں سے یہ کہتا ہے کہ ہم کو اس وقت تک قرار نہیں ملے گا، ہم کو اس وقت تک سکون نہیں ملے گا جب تک کہ ہم ائمہ کے روزوں کو مسمار نہ کر دیں۔ میرے عزیزو یاد رکھیے، دعا کیجئے ان دشمنان اہل بیت کے لیے، دشمنوں کے لیے دعا کرے ہر وقت، ہر نماز میں۔ عمل فرمایا میں یجیب المضطر زادہ کا، پروردگارہ ایسے کہنے والوں کی زبان جل جائے، ایسے ہاتھ اٹھانے والوں کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تبت یدا ابی لہب وتب کا سورہ ان کے اوپر نازل ہو جائے اور یہ وہی غرق زمین ہو جائیں، ان پہ عذاب الہی نازل ہو جائے۔ میرے معبود یہ کیا نظروں کو اٹھائیں گے؟ ان روزوں کی حفاظت کرنے والا پردہ غیبت میں فرزند زہرا بیٹھا ہوا ہے۔ اے ولی عصر، ان روزوں کی حفاظت کرنے کا وقت آ گیا ہے، آپ ہی کے ضمن ہے، آپ ہی انتقام خون حسین لینے والے ہیں۔ اے میرے مولا، اے میرے آقا، آپ اپنے اجداد کے روزوں کی حفاظت فرمائیں، ان دشمنوں کو نیست و نابود فرما۔ پالنے والے تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا، چہاردہ معصومین کا واسطہ، تمام حاضرین اور ادارہ حسینی کے تمام ممبران کے جائز حاجات کو قبول فرما، تمام مومنین کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا غیب سے فرما۔ پالنے والے تجھے واسطہ ہے حجت آخر کا، ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پالنے والے تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا، تمام مومنین اور مومنات کو زیارت ائمہ معصومین اور حج بیت اللہ سے مشرف فرما۔ ولی عصر کے توسل جو مومنین و مومنات بیمار ہیں ان سب کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا، ولایت آل محمد پر ہمیشہ ہمیں قائم و دائم رکھنا۔ اے پروردگارہ عزاداری امام حسین کو فروغ عطا فرما۔ پروردگارہ ہم سب کو سیرت آل محمد پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، علماء حق کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرما۔ ولی عصر امام زمان عجل اللہ شریف کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ ایک اعلان سماعت فرما لیں، آج بربنائے مجبوری کسی حالات کے ماتحت مولانا غضنفر عباس طوسی صاحب قبلہ تشریف نہ لا سکے ہیں، انشاءاللہ کل صبح وہ تشریف لا رہے ہیں اور کل کی محفل اور پرسوں کی محفل مولانا غضنفر عباس صاحب خطاب فرمائیں گے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں شریک محفل ہو کر جناب امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشی میں آپ شریک ہوں۔ ایک بآواز بلند نعرہ صلوات۔